الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل طاعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ محترم اساتذہ کرام اور انتہائی عزیز طلبہ، میں کراچی میں ہوتا ہوں، لیکن آپ سے تقریباً روزانہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا عبدالخالق صاحب آپ کی ویڈیو اور مختلف پروگرام نشاطات بھیجتے رہتے ہیں، تو آپ کی تلاوتیں، حدیثیں پنکھا بند کر دو، چاہیے یہ بھی بند کر دو۔ تو آپ کی نشاطات پہنچتی رہتی ہیں اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ لوجہ اللہ، آپ سب سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے اور آپ کا پیار ہمارے دل میں ہے، اور دن رات دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو آپ کے مقاصد اور اہداف ہیں آپ کے والدین کے، اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل میں آپ کو آسانیاں مہیا کر دے۔ یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے، آپ کے والدین نے آپ کو اس ادارے کے سپرد کیا ہے بڑی توقعات کے ساتھ، اور ادارہ بحمداللہ بڑی جانفشانی سے مصروف خدمت ہے، اور تعلیم کا، تربیت کا اور اچھی کفالت کا ایک بہترین نظام اللہ کی توفیق سے موجود ہے۔ بس آپ کا کام یہی ہے کہ اپنے والدین کی اس قربانی کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور محنت کریں، اپنے اساتذہ کی محنت کی بھی قدر کریں، اور جو بھی آپ کے منتظمین ہیں، سرپرست ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں کہ آگے چل کر آپ کو کیا بننا ہے، وہ ایک ہدف اپنے سامنے رکھ کر بھرپور محنت کریں، اور علم و عمل پر مبنی ایک تربیت یہاں سے حاصل کریں، اور اس تربیت کے نقوش آپ کی زندگی میں نمایاں ہوں۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قربت کا اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ سورہ عبس جو چند آیات اس کی سنی ہم نے، اس میں ایک طالب علم کا ذکر ہے، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سند دی ہے اور کتنا عظیم الشان سرٹیفکیٹ دیا۔ وہ طالب علم نابینا تھا اور اس کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم۔ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، تو فوراً گھر سے نکلا کہ اس سوال کا جواب لے کر آؤں۔ کس سے؟ بتائیں آپ کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
کوئی بھی سوال ہو اس کا حل اللہ کے رسول سے لینا ہے. جب تک آپ زندہ تھے تو آپ کی ذات صحابہ کا مرجع تھی، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی احادیث اور آپ کی سنن مبارکہ پوری امت کے لیے مرجع ہیں. تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلا اور تیز چل رہا تھا، حالانکہ نابینا تھا، ٹھوکریں بھی کھائی ہوں گی، کسی کھڈے میں نالی میں پاؤں بھی پڑا ہوگا، لیکن اس پر ایک دھن سوار تھی کہ جلدی نبی علیہ السلام تک پہنچوں اور جلدی اپنے سوال کا جواب لوں. یہ ہے طلب علم. جب اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچا تو نبی علیہ السلام مصروف تھے. کچھ قریش کے کفار، صنادید، رؤساء، سرداران آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے. اب وہ نابینا تو اس کو نظر نہیں آیا، وہ جا کر فوراً اپنا سوال شروع کر دیا اس نے. تو آپ کو ناگوار گزرا کہ میں مصروف ہوں، ان کو دعوت دے رہا ہوں، اور اس نے انتظار نہیں کیا اور اپنا سوال شروع کر دیا. تو آپ نے ناگواری محسوس کی اور ماتھے پر آپ کے بل آ گئے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ ماتھے پر تیوڑی چڑھ گئی، بل آ گئے، اور اس سے منہ پھیر لیا اس نابینا صحابی سے. ان جاءہ الاعمی، اس نابینا صحابی کے آنے پر آپ کے ماتھے پر بل آ گئے اور آپ نے اس سے منہ پھیر لیا. آگے پورا قصہ مذکور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی ایک ڈانٹ ڈپٹ کی نبی علیہ السلام کو کہ وہ نابینا تھا اور ایک بڑے جذبے کے ساتھ آیا تھا. اب جو اس کو سند اللہ نے دی وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اما من جاءک یسعی، جو آیا آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، اس کے آنے میں کوشش تھی، ایک سعی تھی، دوڑ تھی. اس نے آتے ہوئے تکلیفیں بھی صحیح ہوں گی، کوئی ٹھوکر لگی ہوگی، کوئی کانٹا چبھا ہوگا، نابینا تھا. تو اما من جاءک یسعی، دو چیزیں ہیں، ایک اس کا آنا، اور آنا بھی نبی علیہ السلام کے پاس، اور آنا بھی کوشش کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے، تاکہ جلدی سوال کر کے اس کا جواب لوں اور یوں علم حاصل ہو جائے. یہ اس کا کام تھا اس نابینے کا. اما من جاءک یسعی، آگے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند، اس کا انعام، وہو یخشی، اور اس کے دل میں خشیت تھی. معنی اس کا آنا اور اس کا یہ سعی اختیار کرنا، یہ اللہ کی خشیت کے حصول کا ذریعہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ یہ بندے حقیقتاً مجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں میری خشیت ہے. بحمد اللہ آپ اپنے گھروں سے آئے ہیں کہ وہ اما من جاءک، یہ آنا دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا کے اسباب کے لیے نہیں ہے، بلکہ طلب علم کے لیے، حفظ قرآن کے لیے، احادیث یاد کرنے کے لیے، دعائیں یاد کرنے کے لیے یہ آنا. اور یسعی، سعی کرنا. اب یہ سعی جو ہے یہ طلب علم میں ہو، کوشش ہو، اپنے ان اوقات کی، لمحات کی قدر کریں. تو اگر یہ دو چیزیں آپ کے اندر جمع ہو جائیں، آ تو چکے ہیں آپ بحمد اللہ، اب باقی کام ہے طلب علم کے لیے سعی اور کوشش. یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو ان دو چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ وَهُوَ یخشی، یہ خشیت کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ حقیقی مجھ سے ڈرنے والے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور یہ ایک استدعا بھی ہے کہ طلب علم کی راہ میں اور طلب علم کے بعد بھی ہمارے جو قلوب ہیں، دل ہیں، ہمارے سینے جو ہیں، وہ خشیت کی دولت سے مالا مال ہو. خشیت کو مانا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر.
اگر حقیقی طلب علم کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس راہ کے لیے چن لیتا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کا معنی یہ کہ جو کتاب اللہ کو تھام لیتے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. پوری دنیا ایک طرف اور یہ چند بندے، یہ طلبہ ایک طرف ہوں جنہوں نے کتاب اللہ کو تھاما ہوا. یہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں. تو چنے ہوئے بندے بن جائیں، اس طرح کے خشیت آپ کے دل میں موجود ہو اللہ رب العزت کی. اس خشیت کا فائدہ کیا ہے؟ ہر نیکی کی طرف جلدی کرنا. دوسرا فائدہ یہ کہ اگر کوئی گناہ سامنے آ جائے تو اللہ کی خشیت جو ہے وہ بیچ میں آڑ بن جائے، دیوار بن جائے کہ اس دیوار کو پھلانگ ہی نہ سکے، اس گناہ تک پہنچ ہی نہ سکے. اساتذہ کرام سے عرض ہے کہ وہ ان طلباء کو، ان طلباء کے اوقات کو، ان کے ماں باپ کی قربانیوں کو، کہ انہوں نے بچے کی جدائی برداشت کی، اپنے ساتھ نہیں رکھا، بھیج دیا، کسی کام پہ لگا دیتے تو کوئی 10-20 ہزار ماہانہ کما کے دے دیتے، لیکن کوئی پرواہ نہیں. اور انہوں نے طلب علم کے لیے بچے کو جو ہے وہ مخصوص کر دیا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پذیرائی اور قدر کی مستحق ہیں. ان بچوں کے لمحات اور اوقات دن رات کے آپ کے سروں پر ایک امانت ہے. اس امانت میں کبھی خیانت نہ ہو، بلکہ ایک طرف ماں باپ کی قربانی، ایک طرف بچوں کی قربانی، ایک طرف آپ کا ایثار، کہ ان کو اپنے لیے ایک غنیمت سمجھتے ہوئے کہ ایک نیکی کا وسیع راستہ ہے، ان کے ایک ایک لمحے کی آپ قدر کیجیے. قرآن کی ایک آیت سے استدلال ہے بہت بڑے فقیہ حسن بصری رحمہ اللہ کا. وہ جب درس سے فارغ ہو کر گھر آئے تو کچھ طلبہ مسافر ان کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ ہم نے شیخ سے احادیث کا سماع کرنا ہے. شیخ اندر تھے تو ان کا بیٹا باہر نکلا. ہاں بھائی کیوں آئے؟ شیخ سے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے؟ کچھ احادیث سننی ہے فلاں سند سے. کہ ابھی تو شیخ پڑھا کر آئے ہیں صبح سے اور اب اتنا وقت ہو گیا تو انہیں آرام کا موقع دینا چاہیے. یہ بات انہوں نے سن لی اندر سے حسن بصری رحمہ اللہ. وہ فوراً باہر آ گئے اور اپنے بچے کو ڈانٹا اور کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، آگے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی تحصیل کا شوق رکھتے ہیں، ان کو کیا کہو؟ سلام علیکم. ان کا استقبال کرو کھلے صدر سے، کھلے سینے سے. تو کیوں ان کو ڈانٹ رہے ہو؟ یہ تو دین کے، قرآن و سنت کے طلبہ ہیں. اور آگے پھر رحمت کا ذکر، کتب ربکم علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے. ان ایسے بندوں پر اللہ رحم فرماتا ہے. ہم کیوں درست رویہ اختیار کریں؟ کیوں ان پر ظلم کریں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے طالبین ہیں. تو ان کو سلام کہو، ان کی ترحیب کرو، اہلاً و سہلاً و مرحبا، ان کا استقبال کرو، ان کو جگہ دو، ان کو بٹھاؤ. تو اس آیت کریمہ سے یہ بڑا نفیس استدلال حسن بصری رحمہ اللہ کا. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں، بچوں کی محنت، تحصیل کا شوق، اور اس تحصیل کو یہ سمجھیں کہ خشیت الہی کا ذریعہ ہے. اور اساتذہ کرام ایک ایک لمحے کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے اوپر ایک امانت کے طور پر. بالخصوص جو نظام الاوقات ہیں ادارے کی طرف سے، اس کی بھرپور پابندی ہو تو انشاءاللہ دعائیں بھی شامل حال ہوں گی اور بڑے اچھے نتائج نکل رہے ہیں، مزید نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات آپ کی سالانہ تقریب میں انشاءاللہ تعالی ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ اس ادارے کو قائم و دائم رکھ. یا اللہ مرکز ابن قیم کو توفیق دے کہ یہ ایک منارہ نور بن جائے, منارہ ہدایت بن جائے, علم نافع عمل صالح نشر کرنے کا ادارہ بن جائے, اور اس کی یہ جہود قیامت تک قائم رہیں. یا اللہ ان طلباء کے سینوں کو کھول دے, علم و عمل کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین یہ جو چراغ روشن ہو رہے ہیں ان چراغوں سے آگے ہزاروں چراغ جلتے جائیں اور دنیا بقعۂ نور بن جائے, ظلمات چھٹ جائیں, تاریکیاں چھٹ جائیں. اس ادارے کو طلباء سے بھر دے, اساتذہ سے بھر دے, اور اتنے وسائل عطا فرما دے کہ یہ ادارے خود کفیل ہو جائیں اور تیرے دین کے لیے خدمت کریں, تیرے دین کی راہ میں جہاد کریں. یا اللہ ان طلباء کو حافظ اور عالم اور محدث اور محافظ سنت بنا دے, دین کا داعی بنا دے, اور اپنی راہ میں مجاہد بننے کی توفیق عطا فرما دے. علم کے زیور سے آراستہ فرما دے, علم کے ساتھ اچھی تربیت عطا فرما دے, اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. جو بھی منتظمین ہے یا اللہ سب کے رزق میں, علم و عمل میں, عمر میں برکتیں عطا فرما دے. جو اس ادارے کے معاونین ہیں ان سب کو یا اللہ برکتیں عطا فرما, ان کے کاروباروں کو وسعت عطا فرما دے, رزق حلال کے وافر خزانے عطا فرما دے. ہر شر سے یا اللہ محفوظ رکھ, ہر نقصان سے محفوظ رکھ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علیہ. حافظے کی برکت کی دعا کس کو یاد ہے؟ حافظے کی قوت, حافظے کی برکت, سینہ کھل جائے, کس کو یاد ہے یہ دعا؟ ہاں شاباش. شاباش. قالا نہ لگاؤ بیچ شروع میں, بس رب اشرح لی صدری. ایک اور دعا آتی ہے کسی کو یاد؟ ہاں ایک اور آتی حدیث میں. ہاں ماشاء اللہ. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ صبح 3 بار پڑھا کرو فجر کی نماز کے بعد, تو اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ میں برکت دے گا اور آپ کے سینے کو کھولے گا اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. 3 بار پڑھا کرو صبح. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ خیر. ایک ذرا لگے گا نا ٹیپ لا دیتے ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے جی, جناب ادریس علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بارے یہ مشہور ہے کہ وہ چوتھے آسمان پہ ان کی روح کو قبض کیا گیا, کیا یہ سوال ٹھیک ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ورفعناہ مکانا علیہ, ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں ہم نے اٹھا لیا اونچے بلند مقام پر. تو اس کی تفسیر میں روایتیں موجود ہیں, بعض تفسیری روایتیں
وہ چوتھے آسمان پر موجود ہے، اور اس کی تائید حدیث معراج سے بھی ہوتی ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ تو بارکیف قرآن کی آیت میں تو ابہام ہے، رفع کا ذکر ہے، بلند مقام کا ذکر ہے، لیکن جگہ کا تعین نہیں ہے۔ بعض تفسیری روایتوں میں چوتھے آسمان کا ذکر ہے، اور وہ جو صحیح روایت حدیث معراج ہے اس میں نبی علیہ السلام کو ان سے چوتھے آسمان پر ملنا ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال کرنا شیخ صاحب، یہ ایک چھوٹا سوال آپ کی گزارش کریں گے کہ بتایا جاتا ہے کہ جو ملک الموت ہے وہ ایک ہے یا کئی فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا جو ابہام ہے وہ دور فرما دیں۔ میں ایک تو یہ جب آئے گا دیکھ لینا، ایک ملک الموت ایک ہی، اسرافیل علیہ السلام۔ اب ان کا نظام کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یعنی ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر موتیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل ہے یا اسرافیل ہے؟ نہیں، اسرائیل، ہاں، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل نہیں۔ اسرافیل تو جب سور پھونکیں گے سارے ہی مر جائیں گے۔ تو وہ ایک ہی ملک الموت ہے، تو وہ روح قبض کرتا ہے، اور اس کا طریقہ اسلوب وہ ہم نہیں جانتے، اور نہ ہی امور جو بالا ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہیں ہم سب لوگ۔ تو باقی اللہ کا نظام ہے، اور بالکل وہ روح قبض کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ شیخ صاحب، میں نے نیٹ پہ آپ کی ایک تقریر سنی تھی، تو آپ اس میں خبر واحد کی تشریح فرما رہے تھے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جو آج کل رواج ہے کہ تبلیغ کے لیے جماعتوں کو منظم کیا جاتا ہے، اور تنظیم کی شکل میں ان کو بھیجا جاتا ہے، تو یہ اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی تشریح فرما دیں، وہ ذرا مبہم ہو گیا معاملہ۔ نہیں، یہ مبہم نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو تبلیغی جماعت معروف ہے نا احناف کی، احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، عقیدے میں اور احکام میں حجت نہیں ہے، فضائل میں چل سکتی ہے۔ تو اسی عقیدے کی یہ ترجمانی کرتے ہیں جو جماعتیں نکالتے ہیں، کہ ایک فرد کا جانا، ایک داعی کا جانا، اس میں وہ قوت نہیں جو جماعت کے جانے میں قوت ہے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ان کا جماعتیں نکالنا اسی عقیدے کی بنا پر اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ایک جماعت پورے علاقے میں جائے اور جا کر کام کرے، کیونکہ ان کے یہاں خبر واحد حجت نہیں ہے، اس لیے جماعتوں کو نکالتے ہیں۔ تو ان کی دیکھا دیکھی، یعنی ہم بھی جماعتیں نکالتے ہیں، حالانکہ کوئی اس کا نہ شرعی ثبوت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ایک داعی کو بھیجا، پورے یمن میں کس کو بھیجا نبی علیہ السلام نے؟ معاذ بن جبل کو۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، وہاں تو جماعت کو بھیج دیتے کہ پورا ملک ہے، وہاں جماعت جانی چاہیے، ایک ہی داعی۔ اور بعد وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، دو ہو گئے۔ تو جماعت کبھی نہیں بھیجی آپ۔ جو قصہ آتا ہے 70 قراء کی شہادت کا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں دشمن بھی ہم پر حملے کرتے ہیں، تو ان حملوں کے توڑ کے لیے، یعنی وہ داعی بھی تھے اور وہ جہاد کے لیے بھی ساتھ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا ان کو۔ تو ان کو دیکھا دیکھی ہم بھی جماعتیں نکال رہے ہیں۔ کوئی اس کا دینی تصور نہیں ہے اور کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ ہمارے اپنے جو انبیاء کے مناہج ہیں، ہمارے لیے وہ یعنی ہیرے اور جواہرات سے کم نہیں۔ ہم دوسروں کی نقالی کریں، یہ انتہائی یعنی ہمارے اپنے منہج کی توہین ہے۔ بقول مولانا ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ کے، آج ہماری مثال اس شہزادی کی سی ہو گئی ہے جس کے دامن میں ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، اور اس کو غیروں کی کھوٹی چونیاں چوری کرنے کی عادت ہے۔ ہم غیروں کی کھوٹی چونیاں چوری کر رہے ہیں، حالانکہ ہیرے جواہرات اس سے ہم مالا مال ہیں۔ قرآن ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، انبیاء کا منہج ہمارے پاس، انبیاء کی دعوت کا طریق ہمارے پاس، اس کو ہم چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن پر بدعت کا اور شرک کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ شیخ صاحب، آخری سوال میں کروں گا۔ شیخ صاحب، آپ کا اس مرکز کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بڑا پرانا ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے، تو آپ کیا جو مرکز کی جو تعلیمی اور تربیتی سرگرمیاں ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ تعلق توڑ دوں؟ میرا یہ آنا کس چیز کی دلیل ہے بچوں؟ ہاں، کیوں آیا ہوں میں؟ محبت ہے ہی نہیں مرکز کی، آپ سب کی محبت ہے، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے پاس بہت یہ تصویریں، ویڈیو اور فلاں چیزیں آتی ہیں، لیکن میں نہیں دیکھتا۔ لیکن جب آپ کی آتی ہے میں ضرور دیکھتا ہوں، آپ کی تلاوت سنتا ہوں، آپ کی حدیث سنتا ہوں، اور میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو دیکھنے یہاں پہنچا ہوں تو بالکل آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ادارے میں وسعت ہو، طلباء اور ہوں،
تاکہ اسی نہج پر تربیت عام ہو اور تعلیم کو رواج ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.